ہلو دوستوں یہ ہے چیپٹر نمبر 21 اور بک کا نام ہے اپنی زبان اور چیپٹر کا نام ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک، تو اس کا ہم آج بات کریں گے. کوشچن آنسرس تو نہیں کریں گے، لیکن ہم اس چیپٹر کا خلاصہ کریں گے. تو یہ دیکھ لیتے ہیں اس خلاصے میں کیا ہے. یہ لکھا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. خلاصہ ہے چیپٹر کا، دیکھیے ہمارے سامنے ہے. ہندوستان میں باہر سے کئی اللہ والے تشریف لائے. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں سے ایک ہیں. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے کامل درویش ہیں. آپ کے والد سید کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے گاؤں اوش کے رہنے والے تھے. ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھیں. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صرف 2.5 سال کے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. والدہ نے اپنی خاص نگرانی میں ان کی تربیت کی. جب وہ 4 سال کے ہوئے تو والدہ مطلب ان کی ممی، ٹھیک ہے، مما. والدہ نے پڑھنے کے لیے ان کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا. جب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو درس دینا شروع کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے خواجہ ٹھہر جاؤ، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، وہی بختیار کاکی کو رحمۃ اللہ کو پڑھائیں گے. جب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر سنائی، وہ حیران رہ گئے کہ 4 سال کا بچہ اس طرح کی آیت پڑھ سکتا ہے. لہٰذا استاد نے پوچھا کہ تم نے قرآن شریف کس سے پڑھا؟ آپ نے کہا میری والدہ کو آدھا قرآن شریف یاد ہے، ان سے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گیا. یہ جاننے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بہت جلد باقی قرآن شریف بھی حفظ کرا دیا. جب قطب رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کے ہوئے تو انہیں محلہ کے مکتب میں مولانا ابو الحفظ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا. تعلیم مکمل ہونے تک بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں میں ہی رہے اور جوانی کی عمر میں حق کی تلاش میں گھر سے باہر نکل گئے. انہی دنوں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان تشریف لائے ہوئے تھے. آپ نے ان کی خدمت میں حاضری دی اور بختیار کاکی ان کے مرید ہو گئے. پھر اپنے مرشد معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ سے واپسی کے بعد وہ اپنے مرشد کے ساتھ بغداد میں رہ کر عبادت کے علاوہ عوام کو نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے لگے. بچپن ہی سے آپ بہت نیک سیرت اور پاک دل انسان تھے. آپ کثرت سے نماز اور دوسری عبادتوں میں بھی مشغول رہتے. ٹھیک ہے، اللہ کی سچی محبت نے آپ کو دنیا اور دنیا کے مال و دولت سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا. بے نیاز مطلب ایک طرح سے فکر نہ کرنا دولت کی اور دنیا کے کاموں کی اور یہ سب جو بھی ہے نا. آپ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے، مختصر کھانا کھاتے جس سے جسم و جان کا رشتہ باقی رہ سکے. بادشاہ وقت اور شہر کے لوگوں کے نذرانے وغیرہ کبھی قبول نہیں فرماتے تھے. بادشاہ وقت یعنی جو اس وقت بادشاہ ہوا کرتے تھے تو وہ کچھ دیتے تھے، کوئی بھی سامان تو وہ لیتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، نہ ہی بادشاہ کے نہ ہی شہر کے لوگوں کے. اہل و عیال نہایت تنگی میں دن گزارتے تھے. جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی اہلیہ پڑوس میں رہنے والے بقال کی بیوی سے قرض لے کر کام چلاتی تھیں. ایک روز بقال کی بیوی نے طعنہ دیا کہ اگر میں تمہیں قرض نہ دوں تو تمہارے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھرے. اس کی اس بات سے حضرت کو سخت تکلیف پہنچی. آپ نے اپنی اہلیہ سے آئندہ کسی سے قرض لینے کے لیے منع کر دیا
اور کہا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو طاق میں سے کاک یعنی روٹیاں لے لیا کرو، اس کے بعد سے ضرورت پڑنے پر طاق سے گرم گرم روٹیاں لے لیا کرتیں۔ اسی سبب سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہلانے لگے، ہے نا۔ کاک یعنی روٹیاں کو بولتے ہیں، کاک کا مطلب یہاں پہ روٹی ہے، تو اسی لیے ان کو کاکی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کا کچھ بچا ہوا پارٹ، اب دیکھتے ہیں گائس، یہاں بہت ہی زیادہ چیز لکھا ہے۔ بادشاہ شمس الدین التمش ان کی بہت عزت کرتا تھا اور ہفتے میں دو بار حاضری دیتا۔ عوام و خاص یعنی عام آدمی بھی اور خاص آدمی بھی، عوام و خاص سب آپ سے عقیدت رکھتے تھے، یعنی سب آپ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کے دربار میں سب کو یکساں مقام حاصل تھا، یکساں یعنی کہ برابر، اور سبھی لوگ آپ کے گرویدہ تھے، یعنی آپ کے چاہنے والے ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے دہلی تشریف لائے تو انہوں نے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ یہ خبر سنتے ہی پورے شہر کے لوگ اور بادشاہ بھی حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، یہاں پہ کی لکھ دیا ہے، کے ہوگا، ٹھیک ہے، کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر نہ لے جائیں۔ آپ کی وفات 1237 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا مزار مہرولی، یعنی مہرولی ایک جگہ ہے، مہرولی دہلی میں ہے، جہاں رات دن لوگوں کا ہجوم رہتا ہے اور آپ کی بزرگی کا فیض جاری ہے۔ فیض کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو کچھ ورڈز آئے تھے جیسے کہ کچھ مشکل الفاظ، اس کے میننگ میں بتا دیتا ہوں، جیسے کہ کامل یعنی پورا یا بڑا، ٹھیک ہے۔ حفظ کرنا یعنی زبانی یاد کرنا۔ درویش یعنی فقیر یا خدا سے قریب شخص یا خدا رسیدہ بزرگ، یعنی خدا کی طرف جو جھکا ہوا ہوتا ہے، یا خدا سے جس کا دل لگ جاتا ہے اچھے سے۔ آیت یعنی علامت یا نشانی یا قرآن شریف کا ایک مکمل جملہ۔ مرید کسی بزرگ کی ہدایت پر چلنے والا یا عہد کرنے والا یا عقیدت مند۔ مرشد پیر کو بولتے ہیں یا ہدایت کرنے والے کو بولتے ہیں یا نیک راہ بتانے والا کو بولتے ہیں مرشد، ہے نا۔ مرشد یعنی کہ استاد کہہ لو اور مرید ان کا چیلا، ٹھیک، اس طرح سے۔ حالانکہ مرشد کیسے بولتے ہیں؟ پیر جو بزرگ ہوتے ہیں اور جو ان کو مانتا ہے یا ان کی جو پوری مریدی لیتا ہے اسے بولتے ہیں مرید۔ مرشد، مرید۔ مرشد بڑا ہوتا ہے ہمیشہ، مرید چھوٹا ہوتا ہے عمر میں، ٹھیک، کیونکہ پہلے مرشد آئیں گے دنیا میں، اس کے بعد ہی تو مرید ہوگا کوئی، ٹھیک ہے۔ نذرانے، نذرانہ کی جمع، ٹھیک ہے۔ احترام کے ساتھ کسی کو دیا جانے والا تحفہ یا رقم۔ مامور، مقرر، ٹھیک ہے۔ محو ہونا یعنی گم ہونا یا کچھ خبر نہ ہونا، یعنی کہیں کھو جانا، ٹھیک ہے، اسے بولتے ہیں محو ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسے محو گفتگو یعنی باتوں میں کھو جانا، ٹھیک۔ اہلیہ، بیوی۔ بقال یعنی بنیا یا پرچون فروش، ہے نا۔ تانا یعنی طنز کرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک، ٹونٹ مارنا جسے انگلش میں بولتے ہیں۔ کاک یعنی روغنی روٹی، روغنی روٹی کو کاک بولتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ ہے طاق، طاق بولتے ہیں محراب، طاق کیسا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں، ایسے ہوتا ہے پرانے زمانے میں ایسے، اور اس میں چراغ سامان کچھ بھی رکھ لو، ٹھیک ہے۔ سامان رکھنے کے لیے دیوار میں بنی ہوئی وہ جگہ جس جگہ پر چراغ یا چھوٹا موٹا سامان رکھا جاتا ہے، ٹھیک۔ عقیدت بولتے ہیں یقین یا گہرا دلی لگاؤ۔ سرشار یعنی بے خود یا مست، سرشار یعنی مست ہونا، بے خود یعنی کہ اپنے آپے سے کہیں اور دنیا میں چلے آنا بیٹھے بیٹھے، اسے بولتے ہیں سرشار ہونا۔ غلبہ یعنی چھا جانا۔ فیض یعنی فائدہ یا نفع، ٹھیک۔ تو گائس آج کی کہانی یہ تھی، اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل جس کا نام ہے اردو وذ ضیاء، اس کو سبسکرائب کریں اور ان تک پہنچائیں جس کو اردو سیکھنی ہے یا جس کے پاس کسی بھی کلاس کی اردو کی بک ہے۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔